ایسے ڈسن کیا جائے کہ یہ ڈسیپشن ہے یا جینوئن وارفیئر ہے؟ بہت شکریہ. اگر میں سچ بتاؤں تو دونوں خادموں نے جو باتیں کی ہیں اس میں میں نے جو کچھ نوٹ کیا تھا وہ سارا کچھ ہو گیا. تو دو باتیں مختصراً میں کہوں گا. ایک تو یہ کہ ایک ہم جب بات کرتے ہیں فیک وارفیئر کی، اس میں ایک تو وہ زون ہے جہاں وارفیئر ہے ہی نہیں، یعنی اٹس نو وارفیئر، جیسے پاسٹر جاوید صاحب نے بھی کہا اور مبشر صابر صاحب نے بھی کہ دراصل وارفیئر ہوتا ہی نہیں، دراصل بدرو ہوتی ہی نہیں ہے، اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ یہاں پر وارفیئر ہے. اور اس جگہ پر اگر ہمارا رابطہ، ہم پھر وہ پچھلے والے سوال کے ساتھ اس کو لنک ہو جاتا ہے کہ اگر ہمارا رابطہ پاک روح کے ساتھ نہیں ہے، اگر ہماری ڈسرنمنٹ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اگر ہم اس بات کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے روح سے، اور روح پاک روح ہمیں ہم اس کی بات کو نہیں سن پاتے کہ یہاں پر کیا صورتحال چل رہی ہے، تو پھر ہم اس وارفیئر میں لڑتے رہیں گے اور نتیجہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. جیسے آپ نے بھی کہا کہ جو وقت ہمیں خدا کو دینا ہے وہ وقت ہم اس جگہ پر ضائع کرتے رہیں گے. جو اس میں زیادہ اہم بات ہے میرے خیال سے وہ ہے فیک وارفیئر کی، یعنی دراصل خادموں کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ہے، وہ صرف اپنے فیم کے لیے یا صرف کچھ گینز کے لیے ایسی جگہوں پر اس سچویشن کو، اس سینیریو کو، اس سین کو کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. میں خاص طور پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جب پاسٹر جاوید صاحب نے ایک ایگزامپل دی کہ ہمیں جو مبشر صاحب نے بھی کہا کہ ہماری ایک تو انورڈ وارفیئر ہے، ایک ہماری آؤٹ ورڈ ورلڈ کے ساتھ وارفیئر ہے. ایک بھائی نے کامنٹ بھی کیا تھا، خدا کے کلام میں لکھا ہے یعقوب اس کے پہلے باب کی 14ویں آیت میں کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں کھنچ کر اور پھنس کر آزمایا جاتا ہے. میں کبھی بھی ایسی چیز سے آزمایا نہیں جاؤں گا جو مجھے پسند ہی نہیں ہے. اگر مجھے پوک پسند نہیں ہے تو میرے سامنے اس کا گرل بنا کر رکھ دیا جائے، میرے سامنے اس کا تندوری بنا کر رکھ دیا جائے، میں نہیں کھاؤں گا، مجھے اس کی کوئی آزمائش فیل نہیں ہوگی. اگر مجھے شراب پسند نہیں ہے تو میں آزمایا نہیں جاؤں گا. لیکن اگر آپ آج بھی اپنے اندر یہ محسوس کرتے ہیں کہ جی مجھے جو غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز اور اس طرح کی چیزیں دیکھنا آپ کو اچھا لگتا ہے، تو آپ ہمیشہ اس سے انٹائس ہوتے رہیں گے اور آپ ہمیشہ ان سے آزمائے جاتے رہیں گے. خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص اپنی ہی خواہشوں میں پھنس کر آزمایا جاتا ہے. مجھے ایک خادم کی گواہی یاد ہے، امریکہ سے تھے. انہوں نے جب خدا کو قبول کیا اور آہستہ آہستہ خدا کے کلام کو سیکھا اور خدمت میں آگئے، ایک چیز نہیں چھوٹ رہی تھی اور وہ تھی ان کا سگریٹ. اب ان کی خدمت بھی کر رہے تھے، لوگوں کو تعلیم بھی دیتے تھے، منادی بھی کرتے تھے، لیکن سگریٹ کے ساتھ ان کی وارفیئر چل رہی تھی، لگاتار وارفیئر چل رہی تھی. دعا کرتے جا رہے تھے، خادموں کو کہتے تھے میرے لیے دعا کریں، میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھ سے نہیں چھوٹ رہی. اور خود بھی دعا کرتے تھے، خدا سے کہتے تھے کہ خدا میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں، اور کبھی کبھی سگریٹ ہاتھ میں رکھ کے دعا کر رہے ہوتے تھے کہ خدا میں سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہوں. ان کے اپنے ایک دوست نے جب خدا کو قبول کیا، اسی میٹنگ میں دونوں ساتھ میں تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ میرے دوست نے آج خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، اور خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہی اس شخص نے فوری طور پر سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنی سگریٹ کی ڈبی کو توڑ کر پھینک دی. پادری صاحب کہتے ہیں میں گھر آیا اور گھر آ کر میں نے خدا سے کہا کہ میں اپنے دوست کے لیے خدا آج بہت تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج اس نے تجھے قبول کر لیا ہے، وہ نجات میں داخل ہو گیا. اس بات کے لیے بھی خوش ہوں کہ اس نے سگریٹ چھوڑ دیا، لیکن مجھے بتا کہ آج تک تو نے میری سگریٹ کیوں نہیں چھڑوائی؟ میں نے اتنی دعائیں کی ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، میں نے کیا کیا نہیں کیا. تو وہ پادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس دن لٹرلی اتنی اسٹرانگ وائس میں نے کبھی نہیں سنی، جیسے میرے بائیں کندھے پر ہاتھ رکھا گیا اور مجھے کہا گیا کیونکہ تو اب تک اسے پسند کرتا ہے، بیکاز یو اسٹل لائک اٹ. تو اس نے دیکھا تو اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں سگریٹ تھی. وہ خادم کہتے ہیں میں نے اسی وقت اس سگریٹ کو توڑ کر پھینک دیا. اب ہم اپنی انورڈ وارفیئر میں کر کیا رہے ہیں؟ ہم اپنی پسند کی چیزوں کو لے کر چلے بھی جا رہے ہیں اور وقت بھی ضائع کرتے جا رہے ہیں. میں یہ کہوں گا یہ وقت ضائع کرتے جا رہے ہیں جب ہم ان کے ساتھ اس کے لیے دعا بھی کرتے جا رہے ہیں اور ان کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. دراصل ہم انہیں پسند کر رہے ہیں. یہ نوجوانوں کے لیے بھی ہے. اگر آپ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں خدا چھڑوائے، تو خدا کبھی آ کر آپ کو کان سے پکڑ کر سائڈ پہ نہیں کرے گا. You have to dislike them, you have to hate them like God hates them. جیسے خدا ان سے نفرت کرتا ہے ویسے ہی آپ کو ان سے نفرت کرنی ہے.
تب ہی آپ اس وارفیئر سے باہر آ سکتے ہیں, ورنہ آپ اسی میں چلتے رہیں گے. یہ جیسے ایک وہ جونک ہوتی ہے, وہ آپ کی زندگی کے ساتھ چمٹی رہے گی, خون چوستی رہے گی, آپ اسی کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں گے اور آپ اس سے تکلیف بھی اٹھاتے رہیں گے, آپ کا خون اسی میں جلتا رہے گا. That's all from my side, sir.